آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ 20 نشستوں پر ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور مظفر آباد ڈویژن کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ راولپنڈی سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجموعی طور پر دن بھر کیا صورتحال رہی ہے، سرار خان سے جانتے ہیں۔ سرار بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آج آزاد جموں کشمیر کا جو دوسرا مرحلہ تھا انتخابات کا، جن میں 12 نشستیں مہاجرین کی تھی، ان پر آج انتخابات ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں راولپنڈی، اسلام آباد، کے پی کے اور مری، جتنے بھی پٹوار کے علاقے ہیں یا جو دیگر علاقے ہیں، یہاں پر جو 3 نشستیں تھیں مہاجرین کی، حلقہ LA39، LF43 اور LF44 پر آج صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بغیر کسی تعطل کے الیکشن ہوا، جس میں تمام جو ووٹرز تھے انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اور یہ الیکشن آج کا جو دن تھا بڑے پرامن ماحول میں ہوئے ہیں، نہ اس سے کہ یہاں پر حالانکہ 4000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار تعینات بھی تھے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ چونکہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں اور ووٹرز بہت کم ہوتے ہیں، لہٰذا بڑے پرسکون انداز میں تمام پولنگ اسٹیشن پر لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا بغیر کسی تعطل کے۔ شام 5 بجے تک راولپنڈی کی جو 3 مہاجرین کی جو نشستیں تھیں، ان پہ 5 بجے تک جو ہے الیکشن کا ٹائم تھا، جبکہ جموں میں جو دیگر سیٹیں تھیں آزاد کشمیر میں، وہاں پر جو ہے وہ پولنگ کا وقت 6 بجے تک بڑھا دیا گیا تھا۔ یہاں کی جو صورتحال ہے، میں اس وقت سیٹلائٹ ٹاؤن میں گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج میں موجود ہوں، اور تمام جو تینوں حلقے ہیں راولپنڈی کے، ان کے ریٹرننگ آفیسرز یہاں پر موجود ہیں، جہاں پر تمام جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان سے ریزلٹس یہاں پر آ رہے ہیں، اور یہاں پر رزلٹ کمپائل ہونے کے بعد باقاعدہ ان کا اعلان کیا جائے گا۔ آج دن بھر ہم نے دیکھا کہ بڑے پرامن طریقے سے انتخابات ہوئے، اور ہر قسم کے لوگ، خواتین کی بڑی تعداد ہم نے دیکھی کہ وہ پولنگ کے لیے آئی۔ ساتھ ساتھ جو بزرگ حضرات تھے، خواتین تھی، بزرگ جو شہری تھے، انہوں نے آ کر، مہاجرین نے آ کر یہاں پر اپنا جو ووٹ ایک کاسٹ کیا۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چونکہ مہاجرین ہیں اور یہ نشستیں ہمارا آئینی حق ہے، اور ہم اسی حق کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں، اور اب آ کر ہم نے یہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور یہ نشستیں ہماری پہچان ہے، ہمارے مہاجرین کی پہچان ہے۔ مزید یہاں پر جتنے بھی جو امیدوار ہیں وہ بھی دن بھر اپنے پولنگ کیمپ میں موجود رہے اور کوشش کرتے رہے کہ جتنے بھی اپنے ووٹرز ہیں ان کو لے کر آئے اور یہاں پر ان سے ووٹ کاسٹ کروائے۔ لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی کہ کوئی بھی کسی قسم کا، کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے کوئی اس قسم کا غیر فعال قسم کا اقدام نظر نہیں آیا جس سے کہ یہ بات کی جا سکے الیکشن میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نظر آئی ہو۔ مزید یہ ہے کہ 5 بجے کے بعد جب ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ ختم ہو گیا اور گنتی کا عمل شروع ہو گیا، اور گنتی کے بعد اب تک ہمارے پاس مختلف پولنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو واضح برتری نظر آ رہی ہے، اور سیکنڈ نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جن کو ووٹ مل رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کے جو ہے جماعت اسلامی کے امیدوار بھی چند پولنگ اسٹیشن سے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ کچھ پولنگ اسٹیشن پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن کے جو مسلم کانفرنس کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی ووٹ ملے ہیں۔ لیکن اب جو تمام رزلٹ یہاں پر آ رہے ہیں، اور یہاں پر رزلٹ جب کمپائل ہوں گے، کمپائل ہونے کے بعد حتمی پھر رزلٹ آئے گا کہ آیا کون سا امیدوار اس حلقے سے کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسرار خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کشمیر کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے اور جو ووٹنگ تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اب جو نتائج ہیں اس کے آنے کا سلسلہ بھی اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا۔ ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے۔ اسرار، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔